نہیں جاتی ان کی اکثر بجائے روزن جب یہ مرتے ہیں ان کی شکلیں بچانے نہیں جاتی نعرہ پڑھو صلوات رل کے اونچی آواز دیں ماشاءاللہ مجمع کافی ہے صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے صلوات رل کے اونچی آواز نال پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین درود بر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے دنیا میں جس جس مقام پہ ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیامت آباد و شاد رکھے ضرور امین کہنا امام حسین پاک سرکار ان تمام بھائیوں میں مزید اتفاق قائم رکھیں اس سے بہتر مزید اچھا کرنے کی مولت مزید توفیق عطا فرمائے بندہ وشیت ہے امین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا بندہ اس امام برگاہ میں کوئی ایسا نہ ہو جو امین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ امین نہ کہے میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب پڑھو صلوات رل کی اونچی آواز ماشاءاللہ ڈگ سرے بیٹھے ہو صلوات رل کی اونچی آواز نال پڑھو اجازت ہے نوکری شروع کیجیے تو برامد اجازت دے تو نوکری شروع سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو سدا آباد رہو سدا شاد رہو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو بس کوئی ذاکر والی حیثیت نہیں بانی والی حیثیت ہے یکم محرم اور بس پہلا دن ہے تو ٹائم کی ترتیب ہر جگہ پہ تھوڑی تھوڑی ڈسٹرب ہے میرے بعد سردار وسیم عباس بلوچ صاحب بہت کمال امام حسین پاک سرکار کے مداح خان ہیں بس شاید تشریف لا چکے ہیں وہ تفصیل سے نوکری فرمائیں گے اور انشاءاللہ پھر روٹین کے مطابق جیسے ناظم ممبر صاحب آپ کو بتاتے جائیں گے کل اسی طریقے سے فرش اعضا بچتی جائے گی آپ بھی ٹائم سے آ جائیے گا 4 مصرے پڑھ کے آپ کا ماحول دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے آپ کے معیار کا آپ کے مزاج کا بس اتنی صرف نیت ہے کہ خوبصورت ماحول بنا کے میں وسیم عباس صاحب کو دے دوں تاکہ وہ خوبصورت ماحول میں آ کے مزید اچھی نوکری کر سکے سر جب ہے میری گل کا وزن کرے میں آخنا کہ جانا اشرے کا پہلا جملہ پہ بولتا جڑے میرے دیوان میرا سامنے بیٹھے ہو لفظ سننا سمجھنا میں ابتدا کہاں سے کروں حلالے مشکلات کی مشکل کشا بطول صدقے میں صدقے میں بڑا سونا ماحول ہے قرآن دی سو انکل جی کوئی حلال مشکلات دی داد دینا مذاق نہیں ہے اس مجمع کا استحقاق کے احسان ایڈا سونا بولتے پہ حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول بہت سونے دار میرے سامنے بیٹھے بہت سونا ماحول ہے بہت سونا تھوڑا میرے سماعت ہے میں 9 ضلع نوکری کر گیا بڑا کمال تسی سن دے ہو امام حسین پاک سرکار کو رٹو رہے اپنی بارگاہ اس قبول فرماویں ایک مصرع میں نے پڑھ دیا بربور آپ نے مجھے داد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے لی میں تب ڈریا کھلا پہلے 1-2 محرم بڑا ذاکر نوں اوکھا پڑھنا پوندا بڑا سونا ماحول ہے تے جتھے پہلا مصرع میرا آ گیا میرا دل بڑا ہے کہ دوجا مصرع ہر بندے سمجھ آ ونجے ہر بندے دے چہرے تے مسکراہٹ ہے ویسی ہر بندے دا ہاتھ کھلو ویسی امام حسین کا ممبر ہے اس کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے جتھے جتھے میرے جوان برا بیٹھے ہو تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں دوسرے مصرے پہ میرا حق بن جائے تو میرا حق رکھنا نہیں حق نہ بنے تو بولنا نہیں محرم دے ایام ان نہ بول سو ہونے کے لیے کر سو کتے بول سو صرف جو ہے میری گل توجہ کرے حسین کی ماں ہے کیا کون ہے بطول کیا ہے بطول شیعہ سنی دو میں برا میرے سامنے بیٹھے ہو صرف جو ہے میری گل توجہ کرے میری بی بی ہے کیا معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے اللہ ان ہاتھوں کو کسی گھومنے کا مطلب رکھ دے چنگی ماما دے بوال ہاتھوں سے ہائے علی اللہ
حلال مشکلات کی جوانی نصیب ہوئی میرا ویر حلال سر ایدی آواز گھٹاؤ جتے پہلے آئی گھٹا دے ان آواز نو حلال مشکلات کی گھٹاؤ تھوڑی اور گھٹاؤ حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول تھوڑی جی مزید گھٹا دے حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے ایڈا سونا مجمع ایڈی سونی دات دعائے جا تیرے میرے درمیان حسین کی ذات ضامن ہو گئی میں چوتھا مصرع پڑھتا ہوں تو ہاتھ منہ پہ رکھ لے تو طے کر لے تو نے نہیں بولنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لے قابو کر لے تو نے نہیں بولنا حسین کی اماں کے فضائل پہ چوتھا مصرع میں پڑھتا ہوں دل میں علی ہے دل میں آل محمد کی محبت ہے بے ساختہ ہاتھ ہٹ جائے تجھے علی کے بچوں کی قسم تو نے بولنا ہے بے ساختہ ہاتھ نہ ہٹے تو میں ہٹ جاؤں گا حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول انکل جی جبرائیل بھائی جان زمین پہ نازل ہوا جبرائیل نے حبش کی ملکہ فضہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا فضہ مجھے میری ایک بات کا جواب تو دے دونوں جہان کی مخلوقات اپنے اپنے حصے کی روٹی کھاتی ہیں فاطمہ زہرا کی جوتی کے صدقے میں جب دونوں جہان کی مخلوقات اپنے اپنے حصے کی روٹی اس بی بی کے جوتی کے صدقے میں کھاتی ہیں مگر میں جب بھی آتا ہوں میں ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں پھر بی بی چکی کیوں چلاتی ہیں جب دونوں جہان کی جوانی کے نصیب ہوئے جب دونوں جہان کی مخلوقات اس بی بی کی جوتی کے صدقے میں روٹی کھا لیتی ہیں پھر اس بی بی کو چکی چلانے کی کیا شیر چاوی میری گال وزن کری پھر اس بی بی کو چکی چلانے کی کیا ضرورت ہے فضہ نے مسکرا کے کہا جبریل یہاں پہچان تو مجھے سارے ہاتھ اونچے چاہیے چوتھے مصرع پہ فضہ نے کہا جبریل تھوڑا انصاف کر حلال مشکلات کی مشکل کشا بطول ڈھیروں کو پالتی رہی گندم کے ڈھیر سے اور ہے دست فاطمہ کی کرامت بھی فیض بھی ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پھیر میں صدقے اللہ ناس کو کسی کمینے کا محتاج رکھ دے چنگلی محمد گزر حد سے آئے نبی جی میں صدقے ہے دست فاطمہ انکل جی گل وزن کرے آگے ہے دست فاطمہ کی کرامت بھی فیض بھی ممکن کو رزق دیتی ہے ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پھر ابھی تو پھر بھی ایام ازا شروع ہیں میں ٹائم ویسے بھی گزر گیا ہے 4 مصرے پڑھ دیے میں بڑا خوبصورت ماحول ہے سلام مجھے ایک پڑھنا ہے جس کے لیے میں ساری محنت کر رہا ہوں تفصیل نوکری انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے کریں گے ابھی تو جو بانیان کی ترتیب ہے وہ بہتر ہے جتنا مجھے یہ حکم کریں گے بس سردار وسیم صاحب آ جائیں اور میں آپ کو سلام کر دوں ممکن کو رزق دیتی ہے چکی کے پھیر سے ابھی پھر ٹائم گزر گیا کل صبح نا سرگودا چلے جانا گجرات چلے جانا منڈی باؤدین چلے جانا لاہور چلے جانا فیصل آباد چلے جانا اسلام آباد چلے جانا ملتان چلے جانا انکل جی عدالتوں میں جا کے یہ بات پتہ کروا لینا کورٹ میں جا کے یہ بات پتہ کروا لینا جب وہاں پہ کوئی مقدمہ ہوتا ہے نا بزرگوں میں پترا تھوڑا میں دعا دے سو کہ میری محنت پسند آئے تھا جب وہاں پہ کوئی مقدمہ شیعہ سنی دونوں بھرا میرے سامنے بیٹھے ہو انشاءاللہ تھوڑے اتفاق قائم رہے سونے لگ دے ذکر حسین کر دے امام حسین تو سارے وسط نے رکھن ایک شیعہ دات ایک سنی دات پہ منگنا باویں سارے چپ کرواؤں جو 2 ہاتھ میری مرضی دے بولیں میں سے تیرا دیاں سیر چاہ میری گل وطن کر کل صبح جا کے کورٹ کچہریوں میں عدالتوں میں جا کے یہ بات پتہ کروا لینا جب وہاں پہ انکل جی کوئی مقدمہ ہوتا ہے نا تو مقدمے کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے انکل جی کیونکہ عورت شعور میں عادی ہے عورت ناقصۃ العقل ہے ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے کیونکہ اس کی دل میرا بڑا ہوئے گالوں ہی سمجھا سکا جی میں چاہنا ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے کیونکہ بھائی جان اس کی وجہ یہ ہے عورت شعور میں آتی ہے عورت ناقصۃ العقل ہے جان والوں سر اٹھاؤ مسلمانوں تم نے غور ہی نہیں کیا یہ 21ویں صدی کی عدالتوں کا قانون ہے ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے آج چل میرے ساتھ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں آج چل دیکھ تو صحیح 1400 سال پہلے میدان مباہلہ کا ہے گواہی توحید کی ہے میری گل پسند آئے تھا یار جوان بھرا بیٹھے ہیں فرنٹ سے بیٹھے ہیں سر چاہیے میری گل تو وزن کری دیکھتے ہیں انکل جی ہر بندے دے واسطے کھیڈ ہی نہیں میدان مباہلہ کا ہے گواہی توحید کی ہے میدان مباہلہ کا ہے دیکھی میرے پاس ترکڑا تھی یار میں آدھا کتنے میری گل تو وزن کر میں اتنے نہ بول سے کتنے میدان مباہلہ کا ہے گواہی تو جت جوان بھرا بیٹھے ہو اپنا اپنا پھیپڑا سنبھال اپنا اپنا پتا تھام انکل جی حسین کی ماں کا کرم مجھ پہ کوئی اتنا ہے آل محمد کی محبت تیرے دل میں ہے ہو نہیں سکتا تم اس رضائے کر دے بھاویں شیعہ یا بھاویں سنی پھرائیں میدان مباہلہ کا ہے گواہی توحید کی ہے ایک مرد کی گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے آمد کی بتاؤں حسین کی ماں ہے کیا میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ اور صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی اور میں صدقے اللہ نہ تم کسی کمینے کا مزاج نہ کرے
جوانی مانو میرے میں صدقے ہو جا صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن 4 مردوں کے برابر ہے آئیو میں صدقے میں جا کیا کمال ماحول ہے 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ ایک مصرع دپیاں پتہ نہیں کون سمجھے کون سمجھے اے بزرگوں تو دعا لے کے انکل جی 4 محترم ناظرین ممبر صاحب 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ اور مرد بھی عام نہیں یا نبی ہے یا علی ہے انکل جی جوان میرا ہے مرد بھی عام نہیں یا نبی ہے میں کہہ رہا ہوں مرد بھی عام نہیں نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا میں جو ترتیب اپنی ڈائری تے دیتی ہے پڑھن واسطے تھوڑی سونی تو خوبصورت داد دعاوے کہ میرے دل پہ کرتا بھی میں ایک گل ہور کر دیواں جڑی گل میری ترتیب وچ نہیں چلو ایک سمجھ کے بول سی میرے واسطے وہ بڑی گل کافی ہے ایڈے بڑے مجمع میں کوئی ایک تو خریدار ہو سی مرد بھی عام نہیں انکل جی یا نبی ہے یا علی ہے مرد بھی عام نہیں ہے تسی نہ بول سکتے کون بول سی بانی چپ کر ونجے ذاکر نے دو پریشانیاں لگ ونی ہیں مرد بھی عام نہیں یا نبی ہے یا علی میدان مباہلہ میں 5 دن پاک جا رہے تھے آگے رسول کے ہاتھ تھامے ہوئے حسن تھے ترتیب سنیے رسول انگلی میں حسن جھولی میں حسین رسول سے پیچھے سیدہ کے پیچھے علی یہ کاروان جا رہے میدان مباہلہ میں اس دربار دی عزت دی قسم ہے ان ایام آزاد دی قسم ہے اس سونے ماحول دی قسم ہے میں اپنی زندگی اس تو پہلے بزرگوں 4 مصرے نہیں پڑھے ڈر ویندے ہاں اوکھی گل کرن تو مجمع نہ بول سی کتنے بھی سائیں ایڈے وڈے مجمع جو ہے خریدار ہوئے ٹھٹھی میرا دل ہی نہیں منندا جوان گھروں ٹور کے مجلے سے جا ونجے گل سن کے سمجھ کے بل میری گل بچا ونجے یا میں آیا ہی نہیں یا میں گل ہی نہیں سمجھا سکیا عیسائیوں کی سب سے بڑی اس بات پہ ضد تھی کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسائیوں کی سب سے پوری توجہ انکل جی عیسائیوں کی سب سے بڑی یہ ضد تھی کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں جب عیسائیوں نے سامنے سے آتے دیکھا محمد سیدہ علی حسن حسین جب انہوں نے ان سب کو سامنے سے آتے دیکھا حسن اور حسین حسنین پہ عیسائیوں کی نگاہیں پڑیں انہوں نے دور سے کہہ دیا ہم معافی چاہتے ہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے ہم آج کے بعد عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں آج کے بعد عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں انہوں نے دیکھا حسن اور حسین کو وجہ کیا تھی چوتھے مصرے تھے پنڈال اٹھ کے بولے داد چھوڑیے میری گل وڈی ہے عیسائیوں نے ہار کیوں مانی یا میں تجھے بتاؤں میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پر جبین تو وہ کیسے علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے جیڑا بندہ نہیں بولنا نے قبر سی جد اندر علی دونے اب سے آئے علی او میں صدقے جی میں صدقے بننا جی میں صدقے جوانی ہے مانو علی کے بیٹوں انکل جی ہر بندے کے واسطے کھیڈ ہی نہیں وہ میری نوکری پسند آئے تو میں دعا دے پہ محترم ناظرین ممبر صاحب امام حسین تھوڑی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ چل میں نے دیکھی انہوں نے رکھ دی زمین پر جبین تو وہ کیسے آئے بھی غرور کے ساتھ اور زمین پہ انہوں نے اپنی جبین بھی رکھ دی انہوں نے رکھ دی زمین پر جبین تو وہ کیسے علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے جی وہ اچھا میں نوکر ہاں صحیح کہا میں نوکر ہاں علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے تاریخ میں ایک مستور ہیں وہ روایت کرتی ہیں ایک تھوڑا میرا وعدہ ہو گیا اج پہلا دن ہے تو میں صرف تھوڑا سونا ماحول بنانا چاہنا میں کوئی نظم نہ پہ پڑھتا میں صرف ہولی ہولی تھوڑا ماحول سونا کر دیں کہ پہلی دیہڑے چلو جنہیں میرے بعد پڑھنا کم از کم میں انہوں نے سونا ماحول بن بن جی کل تو انشاءاللہ تو تفصیل سلام کر سائیں تاریخ میں ایک مستور روایت کرتی ہیں ایک بار میں حسین کی اماں کے گھر میں کسی کام سے چلی گئی ٹھیک ہے سننا ہے سمجھنا ہے پھر بولنا ہے بندہ بیٹھا فرنٹ دے چپ ہوئے چنگا انج نہیں لگتا اتنے بول سکتا بول سو کتنے تاریخ میں ایک عورت روایت کرتی ہیں کہ ایک بار میں حسین کی اماں کے گھر میں کسی کام سے چلی گئی کہتی ہے یہ پہلا موقع تھا کہ میں دروازہ کھٹکھٹائے بغیر گھر کے اندر داخل ہو گئی
اتنا سونا مجمع ایڈی سونی دات تے دعاوے میرا دل بڑا ہے کہ انشاءاللہ ہر بندے دے دل وچ میں گل اونج پا چھوڑا جی میرا اپنا دل ہے. کہتی ہے یہ پہلا موقع تھا میں دروازہ کھٹکھٹائے بغیر گھر کے اندر داخل ہو گئی. کہتی ہے میں نے سامنے پہلا منظر دیکھا, آگ جل رہی ہے, اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے, دیگچا پڑا ہوا ہے, ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے, نیچے آگ جل رہی ہے, اوپر ہنڈیا, اوپر دیگچی پڑی ہوئی ہے, نیچے آگ جل رہی ہے. کوئی وسیلہ نہیں, کوئی چمچہ نہیں, کوئی چمچی نہیں, کوئی لکڑی نہیں, کوئی وسیلہ نہیں. حسین کی ماں کے پاس, حسین کی ماں اس میں اپنا ہاتھ ہلا رہی ہے. میں سمجھدار لوگ پڑھتا پیا, میری گل نہ جوان براد آئے ہوئے. کہتی ہے آگ جل رہی ہے, اوپر ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے, اور وسیلے کوئی نہیں حسین کی ماں کے پاس. حسین کی ماں اس میں اپنا ہاتھ ہلا رہی ہے. کہتی ہیں جو کام تھی مجھے وہ کام ہی بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں رہی کہ میں نے بات کیا کر رہی ہیں. میں پریشان ہو گئی کہ آگ جل رہی ہے, اوپر دیگچا پڑا ہوا ہے, اس میں کھانا پک رہا ہے, حسین کی ماں اس میں اپنا ہاتھ گھماتی جا رہی ہے. کہتی ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں وہیں سے واپس چلی. میں دوڑتی دوڑتی اپنے گھر کے اندر آئی, گھر کے اندر داخل ہوئی, میرے والد گرامی سو رہے تھے. کہتی ہے میں نے جا کے اپنے والد کو جگایا. میں نے کہا بابا اٹھیں. بابا نے کہا بیٹی کیا ہوا ہے, چہرہ زرد ہے, بدن سرد ہے, کب کبھی تاری ہے, پریشان ہے, تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بابا میں آج حسین کی ماں کے گھر میں ایک عجیب سا منظر دیکھ کے آئی ہوں. بابا نیچے آگ جل رہی ہے, اوپر ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے, حسین کی ماں اس میں اپنا ہاتھ گھما رہی ہے. بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی دیہاڑے سارے امام حسین دے دار بیٹھے ہو, سارے منوے دے پہ ہو, سجے کھبے کے بھی جتنے مرضی بیٹھے ہو, اے سارے دے سامنے میں ہاتھ بدی کھلنا. حسین کا ذاکر سمجھنا, باویں شیعہ بھراؤ باویں سنی بھراؤ, حسین کا ذاکر سمجھنا, یہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, میرا جملہ ضائع نہ کرنا. ممبر تے اعلان ہے, جڑا بندہ عقیدہ رکھدا ہے, عدل رکھدا ہے, انصاف رکھدا ہے, میرے ہونے تے پڑھیا تولے چوتھا مصرع تولے تے انصاف آپ کرے. میں نے کہا بابا مجھے میری ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی, حسین کی ماں سے جو کام تھا وہ تو میں بات پوچھ نہیں سکی, میں یہیں پہ آگے بات بھول گئی کہ آگ جل رہی ہے, ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے, حسین میں اپنا ہاتھ گھما رہی ہے. بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے میرے بابا نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا, مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹی یہیں پہ چپ کر جا, فاطمہ کا ہاتھ جلے نہ جلے اس بات پہ خیال نہ کیا کر. او فاطمہ کب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے, فاطمہ نارے جہنم کو بجھا سکتی ہے, اور جس کے بندوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام, اس کے ہاتھوں کو بلا آگ جلا سکتی ہے. او میں صدقے اچھا میں صدقے بننا بزرگوں جیسے ہوندے تو گل سوچ نہیں کرتے ہیں. جس کے بندوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام, اس کے ہاتھوں کو بلا آگ. تسی میرے بزرگوں جوان جذباتی برائن اپنا ہاتھ چاہ دیں, داد شاد تا ہو ویندی ہے, جس ٹائم تسی بزرگ مسکراہٹ نال داد دیندے ہو, پڑھن والے دی فیلنگ احساسات اور ہو جاندے ہیں. تے جے انجی میں ویکھیا جے انجی دعا دیندے رہو تے گل کدی اور لگی ویسی. جس کے بندوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام, اس کے ہاتھوں کو بلا آگ جلا سکتی ہے. میں پڑھنے کوئی نہ نہیں, بزرگوں نے ویکھ کے میں پڑھدا پیا. کون ہے میری بی بی, کیا ہے میری بی بی, سر چاہ میری گل تے وزن کر. فاطمہ ہیں کیا؟ ابھی تک پڑھے ہیں فضائل, تھوڑی مسکراہٹ دے اختیارات پڑھدا پیا حسین دی اماں دے. میری بی بی کیا کیا کر سکتی ہیں؟ جے ظلم والے مرید بیٹھے, سر چاہ میری گل تے وزن کرو. چاہے تو خفی ذات کو سلطان بنا دے, فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے. چاہے تو خفی ذات کو, انکل جی میرے سامنے بیٹھو یار, ایام عزائن تسی سونا ماحول بنا سو ذاکر کے دے ویسی. چاہے تو خفی ذات کو سلطان بنا دے. ویکھی 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 میرے والے پاسے. چاہے تو خفی ذات کو سلطان بنا دے, فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے. اے جھولی چاہیے کھڑا, قبر کی رات تک اس بندے کا علی عباس عسکری پہ احسان ہوگا. جسے تیسرا اور چوتھا مصرع سمجھ آئے وہ بولا, میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. چاہے تو خفی ذات کو سلطان بنا دے, فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے, دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے. دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے. میری بی بی کیا کیا کر سکتی ہیں؟ 6ویں صدر سے شاید ہی کوئی بندہ ہوئے جب گھر ٹوٹ کے مجلس سے جاون جے, میری گال بجاون جے. چاہے تو خفی ذات کو لفظ لفظ ضامینا سلطان بنا دے, فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے, دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے, حبشی کو کہیں صاحب آذان بنا دے, حبشی کو کہیں صاحب آذان بنا دے.
پچھلی 25 منٹ دی نوکری میں گل نہیں کی تو ہونا دبیا بڑا مزہ آتا پیا اس مجلس پڑھن دا لمے واسطے کیمرہ مین صاحب سر چاہو اس جوان دی ویڈیو بنا جڑا چوپ میں ویکھوں کیڑا شعر ہے میری بیوی کر کیا سکتی ہے ذات کو سلطان بنا دے نہیں آیا وہ جوان گھر سے چل کے اس مجلس میں جس کے پاس زبان ہے وہ علماء نے مرید ہے گل سن کے سمجھ کے بعد میری گل بچاوے سی بندے دی ویڈیو بنا کے جڑا چوپے میں ویکھوں کیڑا شعر ہے چاہے تو خفی ذات کو سلطان بنا دے فضا کی کہیں بات کو قرآن بنا دے دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے حبشی کو کہیں صاحب آذان بنا دے اور حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے صدقے جی میں صدقے چاہے تو خفی ذات کو سلطان بنا دے فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے حبشی کو کہیں صاحب آذان بنا دے اور حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے میں صدقے میں تھوڑی چپ دو حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے یہ چھوٹا مرتبہ ہے تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا لفظ ہی ہونے انکل جی تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے سدا سکھی رہو سدا آباد رہو سدا سلامت رہو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ یہ جو شاعری ہے نا شاعری ہمارے ہاں ہم روٹین میں چلتی ہم اپنے آپس میں باتیں شاتیں کرتے رہتے ہیں ورنہ اگر آج سے 200-250 سال پیچھے جائیں نا تو جو انیس اور دبیر کا زمانہ تھا نا وہ آپس میں باتیں شاعری میں کیا کرتے تھے ہمارے ہاں یہ روٹین نہیں ہے ہمارا یہ رواج نہیں ہے انیس اور دبیر جو تھے وہ باتیں شاعری میں کیا کرتے تھے شاعری ایک مذہب ہے شاعری ایک دنیا ہے اب پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ میں اس پورے مجمع دراجی کھلوتا امام حسین دی زدی قسم سر جاؤ جڑے سجے کھلاڑی ہو میرا دل بڑا وے کہ چوتھے میں سے تائیں سارے میرا رل وین سلام دے تے میں اگلا مصرع پڑھا فہم و خیال و فکر سے کون ہے میری بیوی کیا ہے میری بیوی سر چوے جڑے سجے کھلاڑی بیٹھے ہو دوسرے میں سے وزن کرے آئے میری بیوی ہیں کیا آخر کیا شان کیا مرتبہ کیا عزت کیا وقار کیا عظمت ہے میری بیوی کی فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ صدقے جی میں صدقے بھیا فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے پڑھو صلوات رل کی اسی آواز جی وہ آئیے بسم اللہ صلوات رل کی اسی آواز عالی مرتبت عزت مآب امام حسین پاک سرکار سدا سلامت رکھیں جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب تشریف لے آئے اجازت ہے میں سلام شروع کیا صرف اس کے 2 شعر 2 مصرے مصائب کے آپ کو سلام کریں فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ اصل میں زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ کو تفصیل سے سنائیں گے بس آگے میں ان کو زیادہ انتظار بھی نہ کرواؤں کروڑ گنا زیادہ سے فضائل پڑھ لوں وہ بیوی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے ذاکر ہو یا بانی ہو اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ کم از کم وہ بیوی راضی ہو جائے جو شام سے آئی ہوئی ہے دن رونے کے ہیں اور راتیں رونے کی ہیں پوچھ لیا تھا میری بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا رسول خدا سے دیکھیے میرے پاس میری بیوی نے اپنے بابا رسول خدا سے پوچھ لیا تھا بابا یہ حسین کیسا بچہ ہے رسول نے کہا کیا ہوا ہے زہرا نے رو کے کہا تھا بابا کبھی کبھی مجھے میرے صدف سے آواز آتی ہے یا ماہو انبنوں کے عطشان اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں دن رونے کی ہیں راتیں رونے کی ہیں
جتنے طرح سے دھیان جا گئی اتھائی تن میں سلام کر ویسا اجازت مانگی نا. بابا یہ کیسا بچہ ہے؟ بابا کبھی کبھی مجھے میرے پہلو سے آواز آتی ہے یا اما ہو انبنوں کے اتشان، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا. اگلی گل جوان براہن والے پھر چلے. میری بی بی نے رو کے کہا بابا کبھی کبھی مجھے میرے صدف سے اس بچے کی آواز آتی ہے یا اما ہو انبنوں کے اریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا. ایک دن رسول خدا گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا میری بیوی رو رہی تھی. رسول نے رو کے فرمایا زہرا کوئی ایک دن روتا ہے کوئی 2 دن روتا ہے، تو نے قیامت تک رونا ہی رونا ہے، لیکن زہرا آج وقت سے پہلے کیوں رو رہی ہو؟ زہرا نے رو کے کہا بابا آج جو اس نے مجھے کہا ہے نا بابا میں مر گئی ہوں. امام حسین کا ذاکر سمجھنا، میں بحثیت ذاکر حسین تو میں حکم دے کے کہہ رہا ہوں وہ بندہ علی کی بیٹیوں سے معافی مانگے جو اگلی بات پہ ہائے بھی نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ مصائب کا جملہ میری ذاکری بھی نہیں ہے. سر چاہ میری گل دا وزن کر. بابا آج جو حسین کی مجھے آواز آئی ہے بابا میں مر گئی ہوں. فرمایا اچھا آج کیا کہا ہے تمہیں حسین نے؟ زہرا نے رو کے کہا بابا آج مجھے میرے پہلو سے اس بچے کی آواز آئی ہے یا اما ہو انبنوں کے سوکان، اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا. صدقے صدقے جی 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 میں صدقے ہوں. تھوڑی تھوڑی کوشش کریے. یا اما ہو انبنوں کے سوکان، اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا. میری شہزادی نے رو کے کہا بابا یہ میرا بیٹا حسین ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ رسول خدا نے رو کے فرمایا زہرا تیرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں مارا جائے گا. بابا یہ کربلا کے میدان میں مارا جائے گا تو آپ نہیں ہوں گے؟ فرمایا زہرا میں ظاہری طور پہ دنیا میں نہیں ہوں گا. انہاں کھلی خیر ہوئے ماں حسنین دی بستے نکلے. بابا اس کا بابا علی، بابا وہ تو شیر خدا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. فرمایا ظاہری طور پہ علی بھی دنیا میں نہیں ہوں گے. بابا اس کا بھائی حسن وہ بھی دنیا میں نہیں ہوگا. رسولوں کے فرماتے ہیں زہرا اس کا بھائی حسن بھی دنیا میں نہیں ہوگا. نہیں لگتا وہ بندہ کچھ حسین کا جو اگلی بات پہ ہائے بھی نہیں کر سکتا. تڑپ کے زہرا نے رو کے کہا بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، بابا علی بھی نہیں ہوں گے، بابا اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا. بابا میرا بچہ کربلا کے میدان میں مارا جائے گا. مجھے ایک بات کا جواب تو دیں، کیا اولاد پہ جب ایسے حالت بن جائے تو مائیں چادریں سر پہ رکھ کے میدان جا سکیں گے؟ صدقے جی 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 میں نوکر دوں جی میں نوکر ہوں. بابا کیا مائیں چادریں سر پہ رکھ کے میدان جا سکتی ہیں؟ جڑے سید بیٹھے اللہ میرے پاس سر چاہو میں گل توڑ کرتا پیا. بابا جب اولاد پہ ایسی حالت بن جائے تو مائیں چادریں سر پہ رکھ کے میدان جا سکتی ہیں. تڑپ کے رسول نے کہا زہرا خاموش ہو جا وہ چادروں والا میدان. صدقے صدقے ایک منظر بتا ادھر میں سلام پہ کرتا بنتا ہی نہیں. میں انہوں نے ہونے کو لمبا مصائب پڑھا مگر اجازت مانگے نہ کھولو. دن رونے کی ہیں راتیں رونے کی ہیں پڑھنا تھا. زہرا یہاں پہ رک جا وہ چادروں والا میدان ہی نہیں ہے. 3 دفعہ میری بیوی نے پوچھا بابا مجھے بتائیں میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول چپ. بابا مجھے بتائیں میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول چپ. بابا مجھے بتائیں میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول نہیں بولے. تڑپ کے زہرا نے تیسری بار آواز دے کے کہا بابا یہ نہیں بتاتے تو مجھے اتنا بتا دیں میرے بچے کو روئے گا کون؟ رسول نے رو کے کہا زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، اس کے جوان تیرے سے بندہ پتھر نہ پڑے گا جڑے اس گل سے بھی ہائے نہیں کر سکتا. رسول نے رو کے کہا زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، اس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، اس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، اس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، اس کی مسکورات تیری مسکورات کو روئیں گی. معافی منگی علی دیاں دھیاں تو اگلی گل تے جنا ماتم کرے نہ ہے کرے. تڑپی زہرا باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں بابا اگر اس قوم کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو، جوان میرے جوانوں کو، بچے میرے بچوں کو، مستورات میری مستورات کو روئیں گی نا پاپا پھر میں بھی زہرا بن کے وعدہ کر رہی ہوں ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جاؤں گی. صدقے 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 لمحے واسطے سر چادر میں سلام پہ کرتا ہوں. بابا میں زہرا بن کے وعدہ کر رہی ہوں بابا ان کا کوئی مر گیا قبلہ دعا فرمائے سو بابا میں انہیں رونے کے لیے جاؤں گی. مکہندہ پہ تن میں سلام پہ کرنا اتنا ہی میں پڑھنا ہی تھوڑے سے دھیان جا گئی ہے. صرف تبرکن 2 جملے 1.5 2.5 منٹ میں تم سلام پہ کرنا. کتاب کا نام نوٹ کرو، ذمہ دار لوگ میرے پیچھے بیٹھے ہیں. کتاب کا نام نوٹ کرو. سراج غم کتاب کا نام ہے. کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے کہ میرا شوہر دنیا سے جا چکا تھا. سراج غم کوفہ کی رہنے والی عورت اس میں روایت کرتی ہے میرا شوہر دنیا سے جا چکا تھا. ایک جوان بیٹی تھی میرے ساتھ. میں ہر سال اپنے گھر میں زنانہ عشرہ محرم الحرام کرایا کرتی تھی.
सिर छावी तुसी अमीर हो चौधरी हो वड्डे लोग हो सरदार हो कुरान दी सौं हुसैन तोड़ा सुल्तान ही कोई नहीं अल्लाह दी इस कायनात विच जेड़ा अमीर बन के बैठा है भावें बाहर लगा वंजे जेड़ा गरीब बन के बैठा है लंबे पासे सिर छावी मेरी गल दा वजन करे। वो औरत कहती है शोहर दुनिया से जा चुका था, जवान बेटी मेरे साथ थी, मैं और मेरी बेटी मिलके अपने घर में हर साल सालाना यकम से 10 मुहर्रम तक जनाना अशरे मुहर्रम अल हराम करवाया करते थे। कहती है हालत कुछ ऐसी थी, हर साल हम जनाना अशरे मुहर्रम और आराम कराया करते थे। मेरी जवान बेटी लंगर न्याज पकाती थी, मैंने देखी तो जो मेरे पास रहे, मेरी जवान बेटी लंगर न्याज पकाती थी, मेरी जवान बेटी सफ़े मातम फर्श अदा बिछाती थी, मैं दरवाजे पे खड़े होकर लंगर न्याज तकसीम भी करती थी, आने वालों का शुक्रिया भी अदा करती थी। ये औरत सिराजे का मैं रिवायत करती है, एक साल जिल हज के चांद में मेरी बेटी की शादी हो गई। मैं इस बार अपने घर में अकेली थी, जिल हज की आखिरी तारीखें थी, मैं अपने घर के ऊपर चढ़ गई, मैं छत पे चली गई, मैंने आसमान की तरफ देखे, आखिरी तारीख थी जिलाज की, मैं आसमान की तरफ देख भी रही थी और मैं रो भी रही थी और अपने आप से बातें भी कर रही थी और रो के ये दुआ मांग रही थी, मेरे अल्लाह मुझ पे करम करे, इस बार जिल हज का चांद तो नजर आ जाता है, मेरे अल्लाह इस बार मुहर्रम का चांद नजर आए। कहती है मैं रो भी रही थी, अपने आप से बातें भी कर रही थी, या अचानक मैंने देखा आसमान पे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ। कहती है मैंने रो के अपने आप से कहा क्या हो जाता इस बार अगर मुहर्रम का चांद ना आता, पहले मेरे साथ मेरी बेटी थी, उसकी शादी हो गई, मैं घर में अकेली हूँ, मैं कैसे सब अदा बिछाऊंगी, मैं कैसे लंगर में हाथ पकाऊंगी, मैं कैसे आने वालियों को इस्तकबाल करूंगी, मैं कैसे लंगर में आग तकसीम करूंगी, मैं कैसे आने वालों की शुक्रिया अदा करूंगी। कहती है मैं रो भी रही थी, मैं अपने आप से बातें भी कर रही थी, या अचानक मेरे दरवाजे में दस्तक हुई, मैंने नीचे जाके देखा 3 बीवियां थी मेरे सामने एक बीवी थी जिसके माथे पे मौत की पट्टी थी, जिसका एक हाथ पैर पे था, उसके दाएं जाने में एक बीवी थी, उसके बाएं जाने में एक 4 साल की बच्ची थी। कहती है मैंने उन तीनों को देखा, मैंने उनके सामने हाथ बांध के कहा मुझे मेरी एक बात का जवाब तो दो, अशरा शुरू होना है कल से, तुम एक रात पहले यहाँ क्या करने आई हो? कुछ नहीं लगता वो बंदा हुसैन का जो अगली बात पे ना मातम करेगा ना आया करेगा। मैंने कहा अशरा कल से शुरू होना है, एक रात पहले यहाँ क्या करने आई हो? उस बीबी ने रोक कहा हमने सुना है कल अशरे मुहर्रम और हराम शुरू हो रहे हैं, तेरे घर में काम करने के लिए औरतों की जरूरत है। उसने कहा मैं हूँ, ये साथ मेरी बेटी है, ये साथ मेरी 4 साल की पोती है, ये मेरी बेटी लंगर न्याज पकाएगी, ये मेरी 4 साल की पोती फर्श अदा बिछाएगी, मैं दरवाजे पे खड़े होकर लंगर न्याज भी तकसीम करूंगी, आने वालों का शुक्रिया भी अदा करूंगी। वो औरत कहती है 9 दिन 9 रातें फर्श अदा बिछता रहा, सबे मातम बिछती रही, वो तीनों औरतें आती रही, लंगर न्याज पकता रहा, मजलूम को गिरिया होता रहा, मजलूम की अदादारी होती रही, लंगर न्याज तकसीम होता रहा, आने वालों का शुक्रिया अदा होता रहा। कहते शब आशूर की रात मजलिस खत्म हुई, वो तीनों बीवियां खड़ी हुई, मैं उनके सामने हाथ बांधे, मैंने कहा 9 दिन 9 रातें तुम आई हो, तुमने इतना काम किया है, अजर मैं तुम्हें मरने के साथ बात भी नहीं दे सकती, एक हाथ बांध के मिन्नत करती हूँ दुनिया में जाहिरी तौर पे मुझे बताओ तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें अजर क्या दूं? बंदा ली दिया दिया तो माफी मंगे जड़क निकालते ना मातम करे ना आए करे। वो औरत कहती है मर जाती, उनसे सवाल न करती, मर जाती, उनका जवाब न सुनती। मैंने कहा मुझे बताओ अजर क्या लोगी? कहती है बड़ी 2 बीवियां चुप हो गई, 4 साल की बच्ची आगे बढ़ी, उसने मेरे सामने हाथ बांध के कहा अजर अजर अगर अजर देना चाहती है फिर मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी गुजारिश है घर के किसी कोने में बैठ के मुझे गरीब को रोने की इजाजत दे दे। घर के कहता प्यार मैं सलाम पे करता हूँ, घर के किसी कोने में बैठ के मुझे गरीब को रोने की इजाजत दे दे। वो औरत कहती है चंद लम्हे गुजरे, 3 बीवियां खड़ी हो गई, घर से बाहर जा रही थी। कहती है मैं उनके सामने आ गई, मैंने हाथ बांध के कहा कल 10 मुहर्रम है, कल असल सबे मातम बिछनी है, कल असल सबे अदा बिछनी है, कल असल औरतों का रश लगना है, कल असल गिरिया होना है, कल असल लंगर न्याज तकसीम करनी है। 9 रातें जो आई हो, कल का दिन मुझे छोड़ के क्यों जाती हो? माफी मंगे जना मातम करे ना आए करे। कहती है मर जाती, उनका जवाब न सुनती। मैंने कहा 10 मुहर्रम का दिन ये खास है, तुम जाती कहां पे हो? कहती है मर जाती, उनका जवाब न सुनती। जब मैंने ये बात की 2 छोटी बीवियां चुप हो गई, जिस बीबी का एक हाथ पहलू में था वो आगे बढ़ी, उसने मेरे सामने हाथ बांध के कहा मेरी मजबूरी है, मैंने करबला जाना है, मेरे अकबर ने आजान दे दी है। कहती है मैं तड़प के रह गई, मैंने हाथ बांध के कहा बीवी कैसी बात कर रही हो? कहां कूफा है, कहां करबला है? आधी रात का वक्त है, कहां कूफा कहां करबला? कल में अक्सा मातम तय करने, आधी रात का वक्त है, इतना लंबा सफर, कहां कूफा है, कहां करबला है, कैसे जाओगी? कहती है मर जाती, उनका जवाब न सुनती। जिस बीवी का हाथ पहलू पे था वो चुप हो गई, उसकी बेटी आगे बढ़ी, उसने हाथ बांध के कहा जो शाम से आ जाती हैं, जो जन्नतुल मातम करी, जो जन्नतुल बकी से आ जाती है, उन्हें करबला दूर तो नहीं पड़ता। कहती है मैंने उनके कदमों पे हाथ रखे,
میں نے ہاتھ باندھ کے کہا جس غریب کا میں نے اسرا کرایا ہے تمہیں اسی حسین بادشاہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کہتی ہے مر جاتی، ان کا جواب نہ سنتی، کل میں کرنی ہے آیتیں کرنی ہے، کہتی ہے میں نے کہا مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ عورت کہتی ہے چھوٹی دو بیویاں چپ ہو گئی، جس بیوی کا ایک ہاتھ پہلو میں تھا وہ آگے بڑھی، اس نے آگے بڑھ کے کہا مجھے سینے سے لگا، جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں زہرا ہوں، یہ ساتھ اس کی بہن ہے، یہ ساتھ اس کی بیٹی ہے، مجھے حسین کے ماتمیت سے لگتے ہیں۔ عزت دار بیٹیاں علی کی